الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، دوستو اور بزرگوں، جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مختلف آیات اور احادیث بیان فرمائی ہیں۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو افضل البشر بعد الانبیاء سید المتقین والابرار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے تھے اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ تھے۔ یوں تو سارے کے سارے صحابہ بڑی عزت و عظمت اور مقام رکھتے ہیں، بلکہ جیسے اللہ نے اپنے نبیوں کو اس بھری کائنات میں سے چنا تھا کہ جس کو نبی بنانا تھا اللہ نے اس کو چن لیا تھا ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو جو صحابہ عطا فرمائے وہ صحابہ بھی اللہ نے چن کر عطا فرمائے۔ اس وقت بھی سینکڑوں درجنوں قبائل، مختلف ملک اور علاقے تھے، اللہ نے مخصوص لوگوں کو چن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اور ساتھی بنایا۔ انہی ساتھیوں کے نقش قدم پر چلنے کی خود امام الانبیاء نے تلقین بھی فرمائی، اور نہ صرف تلقین فرمائی بلکہ انہی صحابہ کو خود امام الانبیاء نے اپنی زبان سے رشد و ہدایت کا منبع اور ماوا بھی قرار دیا۔
فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، تم جس کی چاہے اقتدا کرو کامیاب اور فلاح پا جاؤ گے۔ پھر اس گروہ صحابہ کے سردار اور انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین صحابی، سب سے افضل ترین شخص سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات تو کئی ہیں، چند خصوصیات اور آپ کی فضائل کا ذکر کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخص تھے جن کی رفاقت امام الانبیاء سے اسلام سے پہلے بھی تھی۔ آدمی اپنا دوست یا اپنا رفیق اس کو بناتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کو طبعی طور پر لگاؤ ہو یا مناسبت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست سیدنا ابو بکر صدیق تھے اسلام سے پہلے بھی۔ آپ کے رازدار بھی تھے، سفر حضر کے ساتھی بھی تھے، ہر جگہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ پھر ابو بکر نے اپنی اس رفاقت کو برقرار رکھا۔ جب اسلام آیا تو صدیق اکبر پہلے مسلمان بھی بنے مردوں میں، یعنی پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ رسول اللہ سے لگاؤ قبل از اسلام بھی تھا، آپ سے عقیدت و محبت اسلام سے پہلے بھی تھی۔ پھر جب اسلام آیا تو صدیق نے اس رفاقت کا حق ادا کیا اور سب سے پہلے مسلمان بھی بنے۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ کے قبل از اسلام کے دوستوں میں حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ بھتیجے تھے اور انتہائی شریف النفس، ذہین، سمجھدار، حلیم الطبع شخص تھے، بردبار قسم کے آدمی تھے، سنجیدہ مزاج تھے۔ اسلام سے پہلے ان کا بھی امام الانبیاء کے ساتھ رشتہ تھا، تعلق تھا، دوستی تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا تو حکیم ابن حزام نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ وہ بڑی دیر کے بعد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ اس دوران رسول اللہ کی مدد بھی کرتے رہے، شیخ ابی طالب نے بھی مدد کی، اور بھی مختلف مقامات میں ہدایہ اور تحائف آتے اور جاتے رہے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے اسلام سے پہلے والی رفاقت کو برقرار رکھتے ہوئے رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ حکیم ابن حزام کے گھر کو امام الانبیاء نے فتح مکہ کے موقع پر دار الامن بھی قرار دیا تھا۔ بیت اللہ کے علاوہ جن دو گھروں کو آپ نے دار الامن قرار دیا، ایک ابو سفیان کا گھر تھا رضی اللہ عنہ اور دوسرے سیدنا حکیم ابن حزام کا گھر تھا۔ ان دونوں کا گھر مختلف کونوں میں تھا، ایک کا گھر مکہ کے ایک طرف تھا، دوسرے کا دوسری طرف تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی رفاقت کی اور دوستی کی لاج رکھی تھی۔ بہرحال بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس فضیلت کو تواتر سے حاصل کرتے ہیں، اور انہی میں صدیق تھے جنہوں نے نبوت کے بعد سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ پھر فضیلت کا معیار یہ نہیں رہا کہ اسلام جس نے جلدی قبول کیا وہ بڑا فضیلت والا ہے۔ ہاں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی دیر بعد اسلام قبول کیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ 40ویں مرد تھے اسلام میں داخل ہونے والے، بعض میں 39ویں مرد تھے اور بعض میں اس سے کم بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس سطح پر منوا دیا کہ وہ رسول اللہ کے بعد اور ابو بکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے سب سے قابل اعتماد شخص ہیں۔ اسی طرح
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری فضیلت یہ حاصل فرمائی کہ جب بعثت ہوئی، ہجرت کا موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد 13 سالہ مکی زندگی گزارنے کے بعد جب ہجرت کا وقت آیا تو صدیق وہ شخص تھا کہ جس نے ہجرت بھی امام الانبیاء کے ساتھ کی۔ رسول اللہ نے خاص طور پر ابو بکر کو روکا تھا، مختلف صحابوں کی اجازت دی، آپ جائیں ہجرت کریں، آپ ہجرت کریں، آپ ہجرت کریں۔ ابو بکر نے بھی اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں بھی مکہ سے مدینہ جانا چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ابو بکر رک جاؤ ابھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا ابو بکر رک جاؤ ابھی۔ پھر تیسری بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ابو بکر کے گھر گئے۔ روایات میں آتا ہے دوپہر کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو فرمایا بعد میں ابو بکر کو کہ آپ تیاری کر لیں، انشاءاللہ ان قریب ہم دونوں ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے یہاں سے۔ اور فرمایا کہ پہلے اللہ کا حکم مجھے نہیں آیا تھا، اب اللہ کا حکم آیا تو اب ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ ہجرت بھی اسلام کے واقعات میں سب سے بڑا واقعہ تھا۔ اسی سے جب ہجری کیلنڈر بنا، جس کو آج کل ہم بیان کرتے ہیں 1445 ہجری 44 ہجری، یہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں جب یہ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی تو ایک رائے یہ آئی تھی کہ بعثت سے اس کیلنڈر کو بنایا جائے۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس دن سے اس کیلنڈر کو جاری کیا جائے۔ ایک رائے آئی تھی کہ جس دن آپ کی پیدائش ہوئی اس دن سے اس کیلنڈر کو جاری کیا جائے، لیکن بالآخر صحابہ کا اجماع اس بات پر ہوا کہ کیلنڈر اللہ کے رسول کی ہجرت کے دن سے جاری کیا جائے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ اپنا سب کچھ اسلام کے لیے چھوڑ کر، اللہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائے۔ بنے بنائے مکانات، اپنے باغات، گھر، ساز و سامان، اعزا اقارب، درجنوں سالوں اور سینکڑوں سالوں سے بنے بنائے رشتہ دار، اور خصوصاً پھر بیت اللہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے 2 سے 3 کپڑوں میں یا 1 اونٹ میں جتنا سامان آ سکتا ہے رات کے اندھیرے میں اٹھا کر بھاگ کر جانا، ہجرت کرنا، یہ بڑا عمل تھا۔ لہذا ہجرت کے عمل کو بڑا رکھتے ہوئے صحابہ نے اسلامی کیلنڈر ہجرت سے شروع کیا، اور اس ہجرت کے اہم موقع پر بھی صدیق امام الانبیاء کے ساتھ غار کے اندر جب ٹھہرے تو صدیق رسول اللہ کے ساتھ، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول نے اپنی ساری امانتیں جو آپ کے پاس مختلف لوگوں کی رکھی تھی، وہ اللہ کے رسول نے ساری امانتیں علی کے حوالے کی کہ اے علی، یہ امانتیں لوگوں کی آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ کل دیکھ کر پھر آپ نے مدینہ کے لیے رخت سفر باندھنا۔ اور اللہ نے اپنی امانت صدیق کے حوالے کی کہ اے ابو بکر، میری امانت محمد مصطفیٰ آپ کے حوالے۔ سیرت کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا، اور ابو بکر کی بڑی محبت کو بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ دوران ہجرت چلتے ہوئے ابو بکر کبھی اس راستے پر آ جاتے ہیں، کبھی اس طرف آ جاتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن اس طرف سے آ جائے گا، پھر بھاگ کے اس طرف آتا ہوں کہ اس کی تیر اور تلوار مجھے لگے، آپ کو کچھ نہ زخم ہو۔ پھر کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن شاید آگے نہ آ جائے، پھر بھاگ کر آگے آ جاتا ہوں۔ پھر کبھی خیال آتا ہے کہ دشمن اس طرف سے نہ آ جائے، پھر ادھر آ جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ دشمن شاید پیچھے سے وار نہ کرے، پھر پیچھے آ جاتا ہوں۔ امام الانبیاء سے محبت، اور ایسی محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابو بکر اللہ کے رسول کی ایسی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، جب غار کے اندر رسول اللہ کا چہرہ ابو بکر کی گود کے اندر تھا۔ اس کو کافی عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں ابو بکر نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر،
دنیا کی کون سی چیزیں آپ کو پسند ہیں؟ ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ انور کا دیکھنا، النظر الی وجہ رسول اللہ، آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا میری دنیا کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ مجھے اگر دنیا میں کوئی چیز پسند ہے، دنیا کی چیزوں میں سے، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں ہمیشہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر کی گود کے اندر، غار کے اندر رسول اللہ کا چہرہ تھا تو ایسے لگتا تھا کہ کأن القرآن یفتح فی الرحل، گویا قرآن کریم کو رحل کے اندر رکھ کر کھولا ہوا ہے، اور سانپ ڈس گیا لیکن آپ کی نگاہیں امام الانبیاء کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ سانپ نے آپ کو کاٹا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب غار کے اندر حضرت ابو بکر نے اپنی پگڑی پھاڑ پھاڑ کے مختلف غار کے سوراخوں میں ڈالی اور ایک سوراخ بچ گیا تھا، اس میں کوئی چیز رکھنے کے لیے موجود نہیں تھی، تو آپ نے اپنا پیر وہاں آگے کر کے پھنسا دیا، اور اللہ کی قدرت کے اسی سوراخ میں سے ایک سانپ نکلا اور آپ کو ڈسا، اور شدت غم اتنا بڑا آپ باوجود ضبط کے آنسو نہ روک پائے، اور ایک آنسو آنکھ سے نکلا اور رسول اللہ کے رخسار انور پر گرا، آپ کے گال پر گرا، آپ بیدار ہوئے تو پھر بتایا، اور اللہ کے رسول نے لعاب دہن لگایا تو صدیق اکبر کا پاؤں ٹھیک۔ بہرحال یہ تیسری صدیق کی فضیلت تھی کہ غار کے اس پرخطر سفر میں اور ہجرت کی اس مشقت والے تکلیف والے سفر کے اندر بھی صدیق رسول اللہ کے ہم رکھا۔ پھر مدینہ منورہ کے اندر تو سیدنا صدیق اکبر ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہے، ہر غزوے کے اندر، ہر جنگ کے اندر، ہر جگہ پر رسول اللہ کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر موجود ہوتے۔ پھر پانچویں بڑی فضیلت جس نے ان ساری فضیلتوں کو اکٹھا کر کے اپنے اندر ڈال دیا، اور وہ فضیلت سب سے بڑھ کر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی امام الانبیاء کے مزار اقدس کے اندر آرام فرما، آج بھی اسی روضہ رسول اللہ کے اندر آپ جو ہے آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے ساری فضیلتوں کو اکٹھا کر دیا، وہ ساری زندگی کی جد و جہد، محنت، کوشش اور کاوش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ آپ روضہ اقدس میں ہوئے۔ اب جو بھی بندہ پوری دنیا کے اندر سے 2 ارب کے قریب مسلمان جو بھی جا کر سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کو روضہ رسول میں سلام پیش کرنے کے بعد پھر السلام علیکم یا ابا بکر صدیق کے الفاظ بھی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، آپ پر بھی اللہ کے سلام ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس نے ساری فضیلتوں کا احاطہ کیا ہوا۔ مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدفون ہونے کی ترتیب یہ بتائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف منہ کر کے سوئے ہوئے ہیں، اور ابو بکر دوسری طرف رسول اللہ کے قدموں سے تھوڑا سا اوپر آپ کا سر ہے، یعنی یہاں پر اگر آپ کے قدم ہے تو ابو بکر یہاں پر ہے، پھر یہاں پر عمر ہے، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے رسول پر سب کچھ نچھاور کیا، پھر آج روضہ رسول اللہ میں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں۔ اسی طرح 2 فضیلتیں اور بھی ہیں، اور وہ فضیلتیں صرف اور صرف نبی کے حوالے سے خاص تھی، اور نبی نے اپنی زندگی میں وہ فضیلتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ وہ 2 منصب تھے، ایک نبوت کا منصب، نبی امیر حج ہوتا تھا، امیر حج کا منصب، اور دوسرا نبی امام ہوتا تھا، امیر المومنین جو ہے وہ مصلی اس کا ہوتا تھا۔ اور یہ دونوں چیزیں رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی۔ 9 ہجری کے اندر اللہ کے رسول نے حج کا امیر سیدنا ابو بکر صدیق کو بنا کر مدینہ سے مکہ روانہ کیا،
یہ رسول اللہ کا منصب تھا، امیر حج ہونا، اسلام کی ساری تاریخ میں اس منصب پر نبی متمکن رہتا تھا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اس منصب کا اہل تھا کہ وہ امیر حج ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں 9 ہجری کے اندر یہ بڑا منصب سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے کیا کہ جاؤ اور جا کر میری نیابت کرو، میرے نائب بنو اور لوگوں کو حج کرواؤ۔ دوسرا بڑا منصب جو نبی کا تھا وہ امامت تھا، نبی امام ہوتا تھا، یا یوں کہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہی امام ہوتا تھا، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر 17 یا 18 نمازوں کے لیے سیدنا صدیق اکبر کو مسلمانوں کا امام بنایا۔ ہمارے خلافت کے خاتمے کا، جو خلافت عثمانیہ تھی، اس کے خاتمے کا سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ مسجد کا ادارہ بے توقیر ہے، مسجد کا ادارہ بے توقیر ہو گیا، ممبر کا ادارہ بے توقیر ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ تنخواہ دار امام جو ہے وہ مسجدوں میں آ گئے، حالانکہ یہ منصب تھا امیر المومنین کا، خلیفۃ المسلمین کا منصب تھا۔ ساری اسلامی تاریخ میں چاہے وہ اموی خلیفہ ہوں یا عباسی خلیفہ ہوں یا عثمانی خلیفہ ہوں، خلیفۃ المسلمین ہی ممبر کو سنبھالتا تھا، خلیفۃ المسلمین ہی امام ہوتا تھا۔ اور اب خلافت کے خاتمے کے بعد یہ منصب اور یہ ادارہ بڑا بے توقیر ہو گیا، لہٰذا جو خیریں اس مسجد سے نکلنی تھی، جو خیر کے کام، جو دین کے کام اس مسجد سے نکلنے تھے، وہ دین کے کام اور خیر کے کام اس انداز میں نہیں نکلتے جو خلافت کے زمانے میں تھا، جو مسلمانوں کی عصمت کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جو خیر کے کام انہی مساجد سے نکلتے، یہ ادارے قائم ہی اس لیے تھے۔ ہر علاقے میں امیر المومنین نماز پڑھاتا تھا، یا اس علاقے کا گورنر جو ہے وہ حاکم وقت جو ہے وہ اس کا مسجد کا سربراہ ہو، اس کے ذمہ کے اندر مسجد ہو۔ اب تو تنخواہ دار ائمہ کا دور ہے، مسجد کے لوگ اپنی طرف سے چندے اکٹھا کر کے اس کو چلاتے ہیں، اور پھر امام کو اپنا ملازم اور مزدور سمجھتے ہیں، لہذا نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ خود اس ادارے کی عزت اور احترام ہے، نہ اس کی تقدیس ہے۔ مسجد کو لوگ اب عام طور پر اب تو ہماری مسجدیں چلو پھر بھی نماز کے لیے ہیں، بڑی بڑی مشہور مساجد جو ہے وہاں تو نماز کی بھی اہمیت نہیں ہے، وہاں صرف فوٹو سیشن ہے، کوئی بادشاہی مسجد ہے یا فیصل مسجد ہے یا بنگ مسجدیں ہیں جنہوں نے بنائی تھی، وہ اس لیے نہیں بنائی تھی کہ لوگ وہاں آئیں اور اپنی مرضی کریں، وہ تو عبادت کے لیے بنائی تھی، نماز کے لیے بنائی تھی۔ لیکن اب وہاں نماز تو بڑی کم ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، آدھے سے زیادہ لوگ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، عورتیں جو ہے وہ بلا روک ٹوک مساجد کے اندر آئی ہوتی ہیں بغیر پردوں کے۔ اس ادارے کا، اس مسجد کا، مدرسے کا تقدس جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن اس زمانے میں بڑی اہمیت تھی۔ امیر المومنین جب تک مسجد میں نہ آتا تھا جماعت کی نماز کھڑی نہ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری برس الوفات کے ایام میں غالباً تقریباً 27 صفر المظفر تھا یا 26 صفر سے آپ کی جب بیماری کا ایام شروع ہوئے تو آپ کم مسجد آتے تھے، بعض اوقات دیر بھی ہو جاتی تھی اور بعض اوقات لیٹ ہو جاتے تھے، بعض اوقات صدیق اکبر کو حکم ہوتا نماز پڑھائیں تو صحابہ رسول اللہ کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ آپ آئیں گے اور امامت کا منصب سنبھالیں گے، بلکہ بعض اوقات ابو بکر صدیق نماز کے لیے مصلی پر ہوتے اور اللہ کے رسول کھڑکی کھول کر ام المومنین عائشہ کے حجرے سے جو ہی مسجد میں آتے تو صدیق اکبر فوراً مصلی چھوڑ کر پیچھے ہو جاتے۔ یہ وہ تقدیس تھی اس امام کی یا اس مصلی کی، تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو حکم کرو کہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں، یہ آپ کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد کے اندر ممبر پر بیٹھ کر فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ،
اے لوگوں، جس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوئی، اللہ قیامت والے دن اس کی طرف دیکھیں گے بھی۔ ابو بکر صدیق بڑے حساس، آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات سنی، عمر بھی کافی ہو چکی تھی، یہ بات سنی تو فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، فوراً تقریر کے درمیان ہی، اے اللہ کے رسول، بڑی کوشش کرتا ہوں، بعض اوقات میری چادر جو ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے، کوشش بڑی کرتا ہوں کہ اس کو سنبھال کے رکھیں۔ پیٹ بڑھا ہوا تھا تھوڑا سا، عمر 56-57 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، کمر اور پیٹ سیدھا نہیں تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ، کوشش بڑی کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ میری چادر جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول بتائیں کیا ہوگا میرے ساتھ؟ کیا اللہ میری طرف دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ یعنی یہ وہ شخص تھا جس کو جب ٹاٹ کا لباس پہنا تو جبرائیل کو بھیجا، جاؤ ابو بکر کو سلام پیش کرتے۔ یہ وہ شخص تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے سچا انسان، یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں رسول اللہ خود فرماتے تھے، قیامت والے دن اللہ کو کہوں گا کہ اے اللہ، ساری دنیا کے لوگوں کے احسانات اتار کے آیا ہوں، ابو بکر تیرے حوالے ہے، اس نے جو مجھ پر احسان کیے تو اس کا بدلہ دے۔ جب اللہ کہیں گے کہ ابو بکر، اے نبی بتاؤ کوئی ہے آپ کی امت میں حساب دینے والا، کس سے حساب لوں؟ تو میں ابو بکر کو بازو سے پکڑوں گا اور اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس شخص کا عمل کیا ہے کہ صرف شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونے کی بنا پر کانپ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میرے بارے میں بتائیں، اللہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یا ابو بکر انکا لیس تصنع ذلک، اے ابو بکر کبھی تو تکبر کی وجہ سے شلوار نیچے نہیں رکھے گا، کبھی اگر میری نیچے ہو بھی گئی شلوار نیچے یا چادر نیچے ہو گئی تو متکبر نہیں ہے اللہ کے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب آپ کی بیٹی ام المومنین عائشہ پر تہمت لگی، اس میں 2-3 اپنے لوگ بھی تھے، حضرت مشکہ، حضرت حسان، یہ صحابہ میں تھے۔ جب یہ بات پھیلی، بڑی مشہور ہوئی، تو ان 2 لوگوں نے بھی شرکت کر لی کہ نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے کہ ام المومنین سے یہ غلطی ہوئی۔ حضرت ابو بکر ہر مہینے ان کے گھر میں کچھ پیسے دیتے تھے، کچھ دراہم اور کچھ دینار جو ہے ان کے گھر میں ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر دیتے تھے، کمزور صحابہ میں تھے۔ جب آپ کی بیٹی پر تہمت لگی اور یہ 2 بندے اس میں شریک ہوئے تو آپ نے، حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں ان دونوں کی مدد نہیں کروں گا، میں تو انہیں غریب سمجھ کر مدد کرتا تھا اور میری بیٹی کے ساتھ تہمت لگانے والوں میں یہ شریک ہے۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، اے ابو بکر، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کے ساتھ معافی والا معاملہ فرمائے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ جو ہر مہینے تعاون کرتے ہیں اس تعاون کو کیوں روکا؟ یہ بات جب ابو بکر صدیق نے سنی تو رونے لگے، دھاڑی مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری معافی فرمائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ ان دونوں آدمیوں کو دوبارہ پیسہ بھی دینا شروع کیا اور جتنے دراہم اور دنانیر دیتے تھے اس میں اضافہ بھی کر دیا ہر مہینے کے اندر۔ یعنی وہ لوگ تھے جنہوں نے بیٹی پر تہمت لگائی، اور عمل، ان کا عمل کیا تھا؟ صدیق کا عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آیات نازل ہوئی تو فوراً آیات کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ آئیے آپ کے فضائل و مناقب ہیں، یعنی ہر موقع پر، ہر مقام پر اللہ کے رسول کے راستے اور طریقے کے ساتھ کھڑے رہے۔ آخری بات بتاؤں گا، ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں ایک مرتبہ کوئی بات کر دیا، ایسی بات کرتی جو ابو بکر صدیق کو ناپسند گزری، فوراً ابا جان کو ایک منہ پر تھپڑ مار دیا۔ حالانکہ باپ کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں تو یہ بھی فرمایا، والدین اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کی عزت و احترام کرو۔
رسول اللہ کے پاس جب معاملہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کیوں مارا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں اپنے ابا جان کی گردن اتار دیتا۔ اے امام الانبیاء، انہوں نے آپ کے خلاف بات کی تھی۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر آپ کے بیٹے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ابو آپ بدر کے موقع پر میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں چلاتا تلوار تو آپ کی گردن کٹ جاتی، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ آپ میرے والد ہیں تو آپ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر کہنے لگے کہ اے بیٹے، اگر میری تلوار کی زد میں آپ آتے تو گردن کاٹ دیتا آپ کی، میں تو اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں رشتہ نہیں دیکھتا، میں تعلق نہ دیکھتا، ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھا، آپ کی شریعت کو دیکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمائے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی بندہ اب روضہ رسول کی طرف جائے گا، جا کر ابو بکر صدیق پر سلام پیش کرے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا